ہم نے یکسر اسے مسترد کر دیا تھا، ہم آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی حکومت کا وہ ڈرافٹ کسی قیمت پر ہمیں قبول نہیں ہوگا، اور اگر مذاکرات کیے جاتے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ ایک متفقہ ترمیم کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے خوش آمدید کہا ہے اس کے لیے۔ اور 2 روز قبل میں کراچی میں جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھ کر 4-5 گھنٹے ہم نے اس پر طویل بحث کی، اور ہر ایک شق کو اور ترمیم کے کلاس کو ہم نے زیر بحث لایا۔ جن چیزوں پہ اتفاق ہوا ہم نے اس کو بھی میڈیا کے سامنے اس کا اعلان کیا، اور کچھ چیزیں تھیں کہ جو ابھی مشاورت کے قابل ہیں اور ان پر مشاورت ہونی چاہیے۔ کل جب لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے رہائش گاہ پر مذاکرات ہوئے، وہ بھی کوئی 4-5 گھنٹے تک چلتے رہے۔ وہاں بھی 3 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، میاں نواز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے ساتھ بڑی طویل مشاورت ہوئی، اور وہاں بھی کچھ حصوں پر اتفاق رائے ہو گیا۔ کچھ چیزیں ابھی بھی اس قابل تھی کہ مزید مشاورت جاری رکھی جائے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پر ہم ان متنازع شقوں پر بھی مفاہمت کے قریب ہیں، تقریباً ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ آج ہماری میٹنگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی، ان کے قیادت یہاں تشریف لائی۔ ہم نے آج بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس ساری صورتحال سے ان کو آگاہ بھی کیا۔ یہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، اور بڑی جماعت کو اتنے بڑے ایک آئینی ترمیم کے مراحل سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے، اور آج تک جہاں بہت سی چیزیں اس ترمیم کو کسی حتمی شکل دینے میں رکاوٹ رہی ہے، ایک بات یہ بھی رہی ہے کہ یہ متفقہ ہونا چاہیے، اور اس میں صرف JUI کو نہیں بلکہ پورے اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے، اور اس حوالے سے اس کو متفقہ ایک ترمیم تک ہم لے جائیں۔ میں نے ان کے رویے کو دیکھا، انتہائی مثبت رویہ رہا ہے اس ترمیم کے بارے میں، اور معقول چیزوں کو جو قابل قبول ہو سکتی ہیں، کوئی ان کا معاندانہ رویہ نہیں ہے، ان چیزوں کو قبول کیا جا سکتا ہے، آج بھی قبول کیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں جو ابھی محتاج مشاورت ہیں اس پر مشاورت کے لیے طے ہوا ہے کہ یہ مشاورت کل بھی ہماری جاری رہے گی۔ میں یہی بات حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اور جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے، اس میں مزید نمائندگی بڑھائی جائے۔ اس میں بار کونسل، پاکستان بار کونسل کے نمائندہ بھی ہونا چاہیے، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے، یا اس کے لیے ایک الگ سا میکانزم بن سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے جو ڈرافٹس ہیں ان پر کھلی ڈیبیٹ کی جائے تاکہ ہم ایک اتفاق رائے تک پہنچ سکیں۔ لیکن ایک بات جو ہم مسلسل مفاہمت کے جذبے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کچھ ایسی رپورٹس مل رہی ہیں کہ جیسے ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی۔ اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں،
ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں، ایک کو رشوتیں پیش کی گئیں، بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئیں. لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے، جس طرح آج شاہ محمود قریشی کی بہو کے ساتھ ہوا، ہمارے اختر مینگل صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ، جو اس نے خود بیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشر ہے اس کے اوپر، ان کے جو رکن سینٹ ہیں ان کی طرف سے بھی شکایات آ رہی ہیں. اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوگا. ہم یہ بدمعاشی ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم سے بات کرو احترام کے ساتھ جواب دیں گے. دلیل کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ جواب دیں گے، پورے احترام کے ساتھ دیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے، آپ ہمیں مطمئن کریں. یہ سیاست کا میدان ہے. لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی، آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کا رویہ بدمعاشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدمعاشی کا جانتے ہیں. تو اس طریقے سے آسان نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں، ہمارے خلوص کا مذاق اڑاتے رہیں، ہمارے نیکنیتی کا مذاق اڑاتے رہیں، ہماری سنجیدگی کا مذاق اڑاتے رہیں. یہ نہیں چلے گا. ہم واضح طور پر انہیں کہتے ہیں کہ ہم صبح تک ان تمام صورتحال کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر تبدیل نہیں کیا گیا تو ہم کل اس سے سخت فیصلہ بھی دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مولانا صاحب کے مہمان نوازی کے اور رہنمائی کے بہت مشکور ہیں. ہم بڑے دل کے ساتھ اور اوپن ہارٹڈلی مولانا صاحب کے ساتھ اس گفت شنید میں ہم شریک ہوئے تھے. پہلے دن سے ہم نے مولانا صاحب کو یہ کمٹ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس جو ترامیم ہونے جا رہی ہے آپ کے ساتھ مل کے آپ کے رہنمائی میں جیسے جائیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو پروپوزل آپ آگے سبمٹ کریں گے ہم ایز اپوزیشن پارٹی، دا لارجسٹ اپوزیشن پارٹی، آپ ہی کے ڈراپ کے ساتھ آگے مل کر کے ہم بڑھے. جب اسپیشل کمیٹی میں ہم پہلے دن گئے تو پہلے دن سے جس بات کا تذکرہ مولانا صاحب نے کیا، پہلے دن سے ہم کمیٹی کے نوٹس میں لے کے آئے کہ ہمارے ایم این اے گان صاحبان کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی فیملی ممبران کو ہراس کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود ہم کسی ایک میٹنگ کو ہم نے مس نہیں کیا اور ہم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شروع ہوئے. ہر مرتبہ ہماری اگر کوشش رہی تو یہ رہی کہ ہمارے ساتھ ڈراپ شیئر کیا جائے. آج مولانا صاحب کے پاس ہم آئے تھے جبکہ آخری مراحل میں یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہے. ہر چند کہ ہمیں حکومت کے رویے پہ، حکومت کے لیجٹمیسی پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ کیا یہ کوئی قانونی آئینی حیثیت رکھتی ہے آئینی ترامیم کرنے کی یا نہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم بیٹھے رہے کہ ہم اس پروسیس میں شریک ہو اور مولانا صاحب کے ساتھ تھرو آؤٹ ہم شریک رہے. لیکن آج ہم مولانا صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جب کہ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کمیٹی میں بیٹھے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایک شک کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا ورشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایم این ایز ہے اور ہمارے سینیٹرز ہیں ان کو اگر آپ ہراس کر رہے ہیں تو ایسے قانون سازی کا اور آئینی ترامیم کا فائدہ کیا ہے؟ پھر ایوان بھی آپ کا ہے، زور زبردستی بھی آپ کا ہے، یہ لوگ بھی سارے آپ ہیں. جیسے قانون چاہتے ہیں آپ بنا لیں، پھر جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے پھر ہم اس پروسیس میں شریک نہیں ہوں گے. اس لیے آج مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا تفصیلی ایک پروسیس چلا ہے اور اس میں ہم نے کئی سارے چیزوں پہ ہم نے اتفاق کر لیا، آلموسٹ اتفاق کر لیا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ایک اور بھی میٹنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور ہماری طرف سے سب کچھ فائنل ہو جائے گا. لیکن یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر حکومتی رویہ یہی رہا تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور میں ایک بات کر لوں، ہم نے تمام اپنے اراکین پارلیمنٹ کو 63A کے تحت نوٹس جاری کر دیے ہیں کہ وہ سب اپنی پارٹی کے فیصلے کے تحت ووٹ دینے کے پابند ہوں گے
اور کل کو یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہمیں تو پارٹی نے کوئی ہدایات نہیں دی تھی. دونوں پارٹی نے دی. ایک سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کی گئی. سب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ فلور کراسنگ کے لیے، مفادات خریدنے کے لیے یا پھر زمین خریدنے کے لیے استعمال ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ، اس کے ذمہ دار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں؟ دیکھیے، ایک تو ہے اس کا اصولی پہلو، ایک ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جس وقت 63A میں تبدیلی کی گئی تھی تو وہ ہم نے اس کو بھی اس وقت غلط کہا تھا، اور یہ کہ بالکل سرے سے وہ پتہ نہیں ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت صورتحال میں یہ تبدیلی کیوں لائی گئی تھی، یکدم تبدیلی کیوں لائی گئی تھی. آج ایک ایسے وقت میں تبدیلی لائی گئی ہے کہ پھر ایک حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، تو یہ اصول کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے، ملکی اور قومی ضرورت کے تحت یہ اقدامات ہونے چاہیے، نہیں یہ کہ آپ موروثی ضرورت کے تحت اس قسم کے ترامیم کرتے رہے. ترمیم کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے ترمیم کے پیچھے کہ اس وقت ترمیم اہمیت کے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی اہم ترمیم ہے کہ جس کے پیچھے ایک بڑا اہم آدمی ہے، اور اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، نہیں اس کے پیچھے منہ سے نق بھی ہو سکتا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا، مولانا صاحب یہ سوال لے لیں. آپ نے کہا کہ کل صبح تک کا وقت دیتے ہیں یہ حالات درست کر لیے جائیں. اگر نہیں درست کیے جاتے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ تو ہم بھی ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے. اچھا مولانا یہ بتائیں کہ حیدر شرازی جیو نیوز سے آپ نے اس تشویش کا ذکر کیا. ہم نے دیکھا کہ کے پی ہاؤس تک بھی رینجرز پہنچی، وہاں پر ادارے کے اہلکار پہنچے باوردی، اور وہاں سے سی ایم کی گرفتاری کی کوشش ہوئی. یہ ایک طرف، لیکن آج سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس بنانے کی بھی بات ہے، اور اس میں راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ وسیع تر مفاد میں یہ چیزیں کر رہے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جائیں گے آگے؟ اس حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ایک ان کی رائے ہے، اس کے مقابلے میں ہماری بھی رائے ہے. یہی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. شاید ابھی اس کے بعد بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ میری بات چیت ہو، شاید پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات چیت ہو. باتیں چلتی رہیں گی، وہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. ڈبیٹ ہونی چاہیے اور ہم ایک حل تک پہنچیں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایک رائے آپ کے سامنے کہہ دی، وہ کوئی آخری اور حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. وہ ایک اپنی رائے دے سکتے ہیں، انہوں نے رائے دی ہے اور اس کے رائے کی بنیاد پر بات چیت چل رہی ہے. دیکھو ایک چیز میں صرف ایڈ کر دوں، آپ کا یہ معاملہ چل رہا ہے، مسودے پر بات چیت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ماحول ایسا نظر آ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ حکومت کوئی قانون سازی لا رہی ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس طرح کی قانون سازی اگر لائی گئی تو پھر آج تک کی اس پریکٹس کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو پہلے دن بھی لا سکتا تھا. تو لہٰذا اس قسم کی چیزیں جو ہیں، یہ حرکتیں جو میں نے آپ سے اس پر احتجاج بھی نوٹ کرایا آپ کو، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمارے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، اور ہم اس پر اپنا ری ایکشن دیں گے. ایک متنازع ترمیم اگر اس ایوان سے پاس کرایا گیا اور گردنیں توڑ کر اور ہاتھ مروڑ کر ان سے بائی ہک اینڈ بائی کروک ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی، تو پھر یہ جمہوریت ہوگی. پھر ہم کہیں گے، آپ کہتے ہیں نا پھر کیا کرو گے، پھر ہم کہیں گے کہ اس نامزد پارلیمنٹ کو اتنی بڑی قانون سازی اور آئین سازی اور ترمیم کا حق نہیں ہے. ہمیں اس پر مجبور نہ کیا جائے کہ ہم دوبارہ اس موقع پہ چلے جائیں کہ پارلیمنٹ جو ہے ہم اس کے کسی قسم کے کارروائی میں پھر شامل نہ ہوں. یہ پھر بہت بڑا اقدام ہوگا جو ہمیں بہت بڑا چیلنج دیا جائے گا. اچھا ایک منٹ، اس میں صرف ایک منٹ ایڈ کروں. ایک منٹ. دیکھیں، آپ نے جو ملٹری کورٹس کا ذکر کیا ہے، ہمارے پاس جو ڈرافٹ شیئر کیا گیا تھا، یہ تیسرا ڈرافٹ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا. پہلا بھی لیک ہوا تھا، دوسرا انہوں نے 12 تاریخ کو دیا ہے. آج بھی ایک ڈرافٹ دیا ہے.
ہمارے پاس اپنا ڈراپ ہے کیونکہ ان کیمرا پروسیڈنگز ہم نے شیئر نہیں کیا تھا, لیکن ابھی ARY نیوز پہ وہ لیک ہوا ہے. آپ اس ڈراپ کو دیکھیں, اس میں کوئی ملٹری کورٹس کا ذکر نہیں, اور ہم نے 2 چیزیں رکھی تھی. ایک اس کا, دوسری ہم نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ ہمیں ٹائم چاہیے. مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہم نے کہا سارا کچھ ہم لے کے جائیں گے, خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی, وہاں سے انسٹرکشن لیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ بات ہوگی. پاکستان کو مولانا فضل الرحمان آنے والے کچھ دنوں میں لیڈ کریں گے. میں پاکستان کو لیڈ کر رہا ہوں, تم تو اس وقت مولانا فضل الرحمان کی PTI وفد کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. ان کا یہ کہنا تھا حکومت احترام سے بات کرے, احترام سے بات کریں گے. اگر ہمارے ساتھ کوئی بدماشی کی گئی تو پھر اس حوالے سے ہمارا رد عمل بھی سخت ہوگا. ہمارے اراکین اسمبلی کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے, ہم کسی کی بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہماری سنجیدگی کا مذاق اڑایا گیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا اگر یہی طرز عمل جاری رہا تو وہ مجبوراً اس مذاکراتی عمل کو روکنے پر مجبور ہوں گے. ان کا یہ کہنا تھا حکومت احترام سے بات کرے, ہم احترام سے بات کریں گے. ہمارے اراکین اسمبلی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی طور پر بھی حکومت کا دیا گیا مسودہ قابل قبول نہیں ہے. ہم کسی کی بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہماری سنجیدگی کا مذاق اڑایا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حکومت سے احترام سے بات کرے گی تو ہم بھی احترام سے بات کریں گے.